ہم نے امریکہ اور چین کو ملایا، ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرائے۔ ساری لیڈرشپ شہید کر دی، تو پھر ایرانی قوم کھڑی کیسے؟ یہودی قوم ذہین ہے، ماننا پڑتا ہے، لیکن ڈرپوک ہے۔ اس جنگ کے بعد نئی سپر پاورز بھی ابھر سکتی ہیں۔ مل کے کام کریں گے، اگر آپس میں تفرقہ ہوا تو پھر دنیا میں کیوس پھیلے گا۔ اب دنیا یوان کی طرف جائے گی، کامن کرنسی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ جنگ سے پہلے والی دنیا اور بعد والی دنیا میں کتنی تبدیلیاں دیکھیں گے؟ یہ جنگ جو ہے ایک واٹر شیڈ تھا، جس کے بعد صورتحال دنیا کی بدلنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے وارم سے میں ہوں خواجہ متین۔ آج ہم نے ایک بڑے معزز مہمان کو دعوت دی ہے، جو سفیر رہے ہیں مختلف ممالک میں، علی سرور نقوی صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جنگ جس طرح ایران نے جس بہادری سے لڑی ہے، دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ساری قیادت شہید کر دی گئی ان کی، لیکن پوری قوم نے جس طرح ایک ہمیں، یہ ہمارے لیے ہی بڑا سبق ہے، پاکستان جو قوم ہے، ہم وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے اختلافات کو بڑھاوا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں انہوں نے، تاجروں نے کوئی شائع خور و نوش مہنگی نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے؟ پہلے اختلاف تھا جنگ سے قبل، لوگ مظاہرین تھے، لوگ نکلے ہوئے تھے ایرانی حکومت کی خلاف، وہ کہہ رہے تھے ان کو تبدیل کیا جائے، لیکن جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، شک جان قوم کھڑی ہوگی۔ اور وہاں سے جو خبریں ہم نے سنی، وہ خبریں اتنی زبردست خبریں تھیں، خوشکن تھیں، کہ تاجروں نے کہا کہ اپنی دکانوں پر جس کو جو ضرورت ہے وہ لے جائے یہاں سے، اور ایک پینی کی بھی مہنگائی نہیں کی۔ یہ جو ایرانینز نے جو جنگ لڑ کر کے اپنے کم وسائل کے ساتھ بھی، یہ کیا سبق ہے ہمارے لیے، کیا سبق ہے دنیا کے لیے، کیا سبق ہے؟ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو مجھے، آپ نے جو کہا یہ تاجروں کا کہ سب کو دینے کو تیار، قیمتیں نہیں بڑھائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز جو مجھے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر وہ لڑتے رہے ہیں، اور رات کو مغرب کی اذان ہوتی تھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، صف در صف، دور دور تک، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگوں کے بیچ میں، amongst the rubble of the earth, of the land، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر چھٹی، عید کے دن عید منائی۔ مسعود پزشکیان اور یہ جو ہیں باقر غالباف، یہ دونوں عوام کے ساتھ سڑک پہ آ گئے۔ بالکل آئے، علی لرجانی بھی آئے۔ تو ایسے لوگ، یہ قیادت اور یہ جذبہ اور یہ عزم، یہ کسی جگہ ہمارے سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی مثال ہے۔ سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کے صبر نے، بالکل، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس وسائل تو نہیں تھے، لیکن ان کا صبر اور عزم، اور انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بڑا تجربہ ہے اس والے سے، تاریخ میں جب میں پڑھتا ہوں کہ اکثر اقوام جو ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جب ان کا لیڈر دنیا سے چلا جائے تو قوم بھی ڈھہ جاتی ہے، لیکن ایرانینز نے جس طرح ابھی، ان کے سب سے بڑے لیڈر، ٹھیک ہے، سید علی خامنائی، رہبر معظم، 86 برس کی عمر میں ان کو امریکہ نے شہید کر دیا۔ یہی وہ کیلکولیٹ کر کے آئے تھے اسرائیلی اور امریکن کہ ان کے لیڈر کو اگر ہم نے شہید کر دیا تو ایرانی قوم گر پڑے گی۔ یہ جو اتنے سارے لیڈر، آرمی چیف کو بھی مار دیا، پاسدار انقلاب کے سربراہ شہید کر دیا، ساری لیڈرشپ شہید کر دی، تو پھر ایرانی قوم کھڑی کیسے؟ میرے لیے تو بڑی حیران کن ہے۔ میں اگر وہاں امن ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ایران کا وہاں وزٹ کروں، یہ جاننے کی میں سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، یہ اتنی لیڈرشپ، پھر بھی بعد میں بھی وہ انہوں نے حملے کیا، بعد میں بھی لوگوں کو، کل بھی ایک ان کے جو انٹیلیجنس چیف کو شہید کیا گیا ہے، لیکن وہ کھڑے کیسے ہوئے؟ یہ کیا، مجھے بتائیے ذرا اس بارے میں، میں بڑا حیران ہوں۔ یہ متین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اسلامی انقلاب آیا تھا، اس میں آپ کی کوئی بھی اس کے بارے میں رائے ہو، لیکن اس میں ایک ایسا جوش ہے کہ ابھی تک قوم متحد ہے۔ حالانکہ وہ ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو پچھلے مہینے میں، جنوری میں اور دسمبر میں بڑے مظاہرے کیے اور حکومت کے خلاف بولے، لیکن جب وقت آیا تو متحد ہو گئے،
اور جب بیرونی قوت نے حملہ کیا تو پوری قوم یکجان ہوگی. بیرونی ایگریشن اگر ہوتا ہے تو یہ ایران کی بڑی خوبی ہے اور بہت بڑی ان کی ایک طرح سے ایک طاقت ہے کہ یہ اس کو اس طرح فیس کر سکتے ہیں. یہ اللہ کرے کہ ہم سب میں یہ جذبہ آ جائے. پاکستانی قوم کو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سیکھنا ہے تو پھر ایرانیوں کی طرف دیکھو، تاجروں کو بھی ہمارے تاجر بھائی یہ دیکھیں، یہ جنگیں ہوتی ہیں لوگ اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو ایک بم بھی ساری آپ کی زندگی کی سرمایہ، ایک حادثہ، ایک بیماری آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی کھا سکتی ہے. تو آپ جذبہ رکھیے، بانٹی. اسلام نے ہمیں جمع کرنے کا تو نہیں دیا نا، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو گن گن کر نوٹ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا نے لعنت کی ہے، ان کی مذمت کی ہے قرآن نے. بالکل تو اس کو تقسیم کیجئے، جن کا حق ہے حقدار کو ان کو حق دیجئے. اس میں یہ بھی سبق ہمیں ایرانی قوم نے دیا ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے، وہ اس نے چلے جانا ہے بندے نے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ بھی خدا نے راز اپنے پاس رکھا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ کب ہم چلے جائیں. تو اسی لیے ہمیں جمع نہیں کرنا ہے، نہیں. اور جب کوئی مصیبت میں ہو، جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی ہے. جی ہاں. ایک اور چیز میں کہوں گا کہ میں عرب ملکوں میں نے کام کیا ہے، تو ایک چیز یہ دیکھی، چاہے ان کی اور باقی کمزوریاں جو بھی ہوں، وہاں پہ کھانے کی چیزیں جو ہیں خالص ہوتی ہیں، کوئی ملاوٹ کا تصور بھی نہیں ہے. دودھ بالکل خالص پیور، سبزی، پھل، گوشت، ہر چیز اتنی اچھی کنڈیشن میں بکتی ہے، ورنہ ذرا سا بھی. اور سنا ہے سستی بھی ہیں، اور ملاوٹ جو کرے گا اس کی بڑی کڑی سزا رکھی ہے انہوں نے. بالکل. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل. دیکھیں نا، قومیں ایسے نہیں بنتی. ان کا جو ہے تزکیہ نفس پہلے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کم از کم خالص تو بیچے نا. ہمارے ہاں تو پیٹرول، ڈیزل، پانی، ہر کوئی چیز میں یہ تو ان کو خدا کا خوف ہی جیسے ختم ہو گیا ہے. کبھی ان کو یہ بھی یقین ختم ہو گیا کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کے حضور بھی پیش ہونا ہے. ایرانیوں نے یہ دیکھیں نا، آپ نے ان کی یہ اخلاقیات ہیں. قومیں پھر ایسے نہیں بنتی، پہلے اپنے آپ میں اخلاقی اصول اپنے لاتی ہیں، اپنے اوپر لاگو کرتی ہیں، تو پھر قوم بنتی ہے. دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، اسرائیل جو مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بدماش نیتن یاہو، جس کے بارے میں ایک مت تھی کہ ہم نے اتنا ان کو سیکیور کر دیا ہے، ہم نے کہ یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہ نیتن یاہو سے پہلے اجازت لے گی تو پھر اسرائیل میں داخل ہوگی. یہ جو مت تھی، اس کو ایران نے کس طرح پاش کیا ہے، اس کو کس طرح بکھیر کر رکھ دیا ہے. اب یہ جو بدماشی ہے اس کی، آپ سمجھتے ہیں جو پہلے جو عرب ممالک سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، وہ تصور تو میرے خیال میں بک سے اڑ گیا. دیکھیے صاحب، انہوں نے جو سارے دفاعی سسٹمز بنائے تھے، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 3، ایرو 2، یہ سارے جو ان کے سسٹمز تھے، دفاعی سسٹمز، یہ فیل ہو گئے. ایران کی میزائل جو ہیں وہ ان سب کو چیرتی ہوئی اندر گھس جاتی تھی اور تباہی مچا رہی ہے. تو ایک تو یہ، دوسرے اس سے یہ بھی واضح ہو رہا کہ یہودی قوم ذہین ہے، ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے بہت ذہین اسکالرز، بڑے آلبرٹ آئنسٹائن یہودی تھا، تو اور بڑے اور نام ہیں، کارل مارکس یہودی تھا، سگمنڈ فرائڈ یہودی تھا. تو یہ سارے ذہین ہیں لیکن ڈرپوک ہیں. ان میں جان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، عزم نہیں ہے، جو کہ ایران میں ہے. وہ ایمان کی قوت ہے. جی، ایمان کی قوت. اچھا، یہ سر جنگ انہوں نے حملہ تو کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے. یہ بتائیے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر سکے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کے جو مقاصد تھے، جو اہداف تھے، وہ کوئی بھی ان کے نہیں حاصل ہوئے، اور وہ اسی لیے پریشانی میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جنگ بندی پہ قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. ہاں، ابھی پھر کہا ہے کہ میری مرضی کا مادہ نہ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو میں پھر دوبارہ شوٹنگ شروع کر دوں گا. کہا ہے. تو یہ جو ان کو شکست ہوئی ہے، دیکھا آپ نے امریکہ کے اندر کیا ہوا؟ آرمی چیف کو برطرف کر دیا. 12 کے قریب اعلیٰ افسران، جرنیلوں کی جب برطرفی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، آپ نے مجھے ٹھیک بریف نہیں کیا تھا، جو اندازہ لگایا تھا آپ نے مجھے رپورٹس، جو کاغذوں کے پلندے
جو آپ نے دفاتر مجھے پیش کیے تھے جی ہاں وہ سب کے سب غلط نکلے، آپ کی اسسمنٹ غلط نکلی. بالکل تو آج صحیح ہے. ہمیں ایران وہ ان کا خیال تھا کہ آپ نے ہرمز بند نہیں کرے گا ایران. ہاں ایران مشرق وسطیٰ کے ممالک اس کے اسلامی ممالک ہیں. ایران تو یہ کہتا رہا شروع دن سے کہ ہم نے تو اپنے اسلامی ممالک کو ہٹ نہیں کیا. گو کہ آج رابطہ بھی کیا ہے آغا عباس راکچی نے، جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عربیہ کے، وہ جو تلخی پیدا کرنے کی، یہ دشمن بھی بیچ میں تھے نا جو چاہتے تھے کہ اسلامی دنیا آپس میں نبردزما ہو جائے. ہاں یہ ان کی خواہش تھی جو کہ ہم نے ہمیشہ جو اس کو پاکستان نے روکا ہے. ہمیشہ روکا. اس بات کو روکا ہے، ایران کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان نے تواتر سے جو اسلامی ممالک پر حملے ہوئے ہیں اس کی بھی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے. بالکل اور ایران کو بھی تحمل بردباری کا مشورہ دیتا رہا ہے. بڑا پاکستان کا جو رول ہے اس پہ تو بڑی کتابیں لکھی جائیں گی آنے والے دنوں میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حاصل وصول مصوب لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. جی ایرانی لیڈرشپ کو آپ نے ان کو ہم مسلمان کے لیے تو موت تو ایک منصب ہے نا، شہادت کا تو ایک منصب ہے نا. یہ لوگ جو دنیا سے گئے ہم نے بھی جانا ہے، وہ تو اس مناسب پر فائز ہو گئے نا. لیکن اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں سر میری رائے کے مطابق. ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ سپر پاور کی جو ہیجمنی تھی نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بالکل. اور اسرائیل کے جو عرب ممالک کا ایک تصور تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہے، نیتن یاہو کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، وہ ایران نے بتا دیا چڑیا نہیں، بڑے بڑے میزائل میں تمہیں ماروں گا. میزائل جائیں گے اور ماریں گے. یعنی دیکھیے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ نمرود، فرعون، صداد، یہ سارے بڑے بڑے جو نام ہیں، یہ جو دنیا میں انہوں نے اپنا بول بالا کر لیا، اپنی طاقت جما دی، لیکن جب اوپر سے ان کا صفایا ہونا تھا اس طرح ہوا کہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا. باعث عبرت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد سپر پاور، نئی سپر پاورز بھی ابھر سکتی ہیں؟ جو ایک یونی پولر دنیا کا ایک تصور ہے وہ اب اس کا تصور بھی ٹوٹ رہا ہے. جی ہاں، اب میرا خیال ہے ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے. مختلف طاقتیں اپنا اپنا رول ادا کریں گے، مل کے کام کریں گے. اگر آپس میں تفرقہ ہوا تو پھر دنیا میں کیوس پھیلے گا، تباہی پھیلے گی. اور ڈالر کا بھی ڈکلائن اب دیکھتے ہیں جنگ کے بعد ڈالر کا ڈکلائن. اب تو اس کی وجہ سے ڈالر کا ڈکلائن تو آنا ہی آنا ہے. اب دنیا یوان کی طرف جائے گی، یوان کی طرف جا سکتی ہے، یا کوئی کامن کرنسی ڈیولپ کی جا سکتی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے تحت کوئی ایک نئی کرنسی کا، جو کہ اب بٹ کوائن وغیرہ کا زمانہ آ گیا ہے. اس کا ڈیجیٹل کرنسی نئی کرنسی ہے، نہیں. کیونکہ اس کے پاس تو کاغذ ہی چاہیے نا، اس میں تو نوٹ چھاپنے اور پوری دنیا پر حکمرانی کرنی ہے. بالکل. تو یہ تصور بھی میرے خیال اس جنگ کے بعد ٹوٹ جائے گا. علاقائی اتحادوں کی طرف میں آؤں گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماضی میں ایک اتحاد تھا، انڈیا ایران کی بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی انویسٹمنٹ بھی تھی انڈینز کی وہاں، جیسے چابہار بندرگاہ ہے وہاں پر انہوں نے بنا رہے تھے، باقی چیزیں بھی تھی، بڑا کاروبار بھی، شراکت بھی تھی ان کی بڑی، ان سے تیل بھی لے لیتا تھا. اب اس جنگ کے بعد نئے علاقائی اتحاد اور جو کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جن کا امریکہ پر بڑا بھروسہ تھا، اس طرح کا بھروسہ تھا جس طرح خدا پر بھروسہ کیا جاتا ہے. بالکل. تو ابھی اس جنگ میں یہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امریکہ کی صرف ترجیح عرب ممالک یا مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک نہیں تھے، نہیں، وہ صرف اسرائیل کا آخری دم تک تحفظ کرتا رہا. بالکل. باقی ممالک چیختے چلاتے رہے. یہ جی سیکیورٹی کے نام پر سنا ہے ہم نے کہ اربوں ڈالر بھی امریکہ کو دیتے ہیں اور بھی چیزیں دیتے ہیں. تو یہ جو ایک نئی چیز اس جنگ کے بعد دنیا، جنگ سے پہلے والی دنیا اور بعد والی دنیا میں کتنی تبدیلیاں دیکھنے ہیں. یہ جنگ جو ہے ایک واٹر شیڈ تھا، ایک مقام تھا جس کے بعد صورتحال دنیا کی بدلنے والی ہے، اور یہ ہم سب اب دیکھیں گے. لیکن ہمارے علاقائی جو پوزیشن ہے اس میں پاکستان کا رول بڑھتا جائے گا، کیونکہ پاکستان کا پہلے ہی سے ابھی سے آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور دوسرے بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گے کیونکہ طاقت پاکستان کے پاس ہے. دیکھیے وہ ایک میں نے ویڈیو یا واٹس ایپ دیکھا تھا، کہ واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھا تھا کہ عربوں نے اتنے سال گزارے، خلیجی ممالک نے عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ سینٹر بنائے،
شاپنگ مال بنائے برج الخلیفہ. تو انہوں نے اس میں دھیان دیا. ہم نے ایٹم بم بنایا, میزائل بنائی, اور اب ہمارے پاس سپر سونک ہائپر سونک کیپیبلٹیز آ گئی ہیں. تو ہم نے صحیح کام کیا یا انہوں نے؟ ہم نے کیا, کیونکہ ہم نے اپنی دفاع کے لیے اب ایسی پوزیشن ہماری ہے, اللہ کا کرم ہے کہ پچھلے مئی میں کیا ہوا, ہندوستان کو مار بھگایا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ صلاحیت دے دی ہے کہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے. تو ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. ہاں, ان کے لیے بھی حاضر ہیں. اچھا, آپ نے ذکر کیا بھارت کو جو پچھلے سال مئی میں, ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے جواب دیا تھا ان کو, جب ہم نے فوجی طاقت کی داغ بٹھائی دنیا کے اوپر 10 مئی. جی بالکل. مذاکرات جب ہو رہے ہیں آج, ہاں, تو یہ 10 اپریل ہے. بہت اچھا. اس دن ہم نے فوجی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک دنیا کو گرویدہ کر لیا, جس کی تعریفیں جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھارت کو پھینٹی ٹھیک لگائی ہے. پھر وہ تیاروں کی گنتی یاد کراتے رہتے ہیں گاہے. وہ 7 سے شروع ہو کر اب 11 پہ پہنچ گئے. وہ ان کو یاد کراتے ہیں, مودی ان کا پرانا دوست ہے نا. اور 10 اپریل آج کا دن, یہ پاکستان نے سفارتی مہارت کی داغ بٹھائی ہے دنیا کے اوپر. جس طرح کے پہلے وہ عسکری داغ بٹھائی تھی. پہلے عسکری طاقت کی داغ بٹھائی, اب مہارت کی داغ بٹھائی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو رول ہے پوری اسلامی دنیا میں, بالخصوص دنیا بھر میں, اس کو میں تو بڑے بڑے امریکن جو مبصرین ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کے بڑے تجزیے آ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ایک تاثر بار بہت غلط ہے. پاکستانی بڑی ذہین قوم ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تسلیم کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے جن کا واسطہ پڑتا ہے. ہم کوئی لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا انڈیا نے اس پہ کروڑوں روپیہ لگا کے ہمارا تاثر خراب کیا ہے. بالکل. جو میڈیا ایسے ہاؤسز بنا کر پروپیگنڈا کر کے, ہم ایسے نہیں ہیں جیسے دنیا دیکھتی ہے. بالکل. اب دنیا کا یہ تصور ہے یہ صلح سے کہاں سے کروانے آ گئے. اور بھائی ہم صلح سے ہی شروع دن سے صلح جو ہیں. ہاں بالکل. شروع سے ہم نے امریکہ اور چین کو ملایا, ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرائے 1971 میں. بالکل کروائے. تو ہم تو کسنجر نے تو اعتراف کر لیا, بالکل اعتراف کیا. تو ہمارا تو رول ہمیشہ یہ رہا ہے. اور سعودی عرب اور ایران کے, سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہم نے بالکل دنیا کو ملانے والے, ابھی بھی جب جنگ ہو رہی تھی, جب جو انٹرنیشنل ادارے بنائے تھے ہم نے, جو یونائٹڈ نیشن سے میری مراد ہے, لیگ آف نیشن کا تو حشر آپ نے دیکھ لیا, اس کو بھی لیگ آف نیشن سے بھی برا کر دیا آپ نے. تو کوئی ملک نہیں آگے بڑھا, نہ کسی نے ایران کی سنی. اور توازن, جس طرح سفارتی توازن برقرار رکھا امریکہ کے مابین بھی, ایران کے مابین بھی. ایرانی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ دوست کون ہے اس وقت دنیا میں. انہوں نے بھروسہ کس پر کیا؟ پاکستان پہ. آمادگی کس شہر میں آنے پر کی؟ اسلام آباد. کہیں نہیں جائیں گے ہم. بالکل. امریکہ نے بھی اس کو, جب پاکستان نے تجاویز بنائی, اس نے بھی کہا کہ یہ بار بار آپ کو, جب بھی وہ اپنی روز سپیچ کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, تو قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے ہم رابطے میں ہیں, قابل بھروسہ لوگوں کے ذریعے. بالکل. تاکہ پوری دنیا شکوک میں تھی. جو اتنی ہمیں عزت اور رسپیکٹ ملی ہے, جو سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے, اس وطن کی عزت ہوئی ہے, یا کیا پاکستان جو ہے اس سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان نیا پاکستان ہوگا. بالکل. اور یہ وقت آنا تھا, ہمیں کبھی تو ریکگنائز دنیا کرے کہ ہم آخر یہ خداداد ملک ہے, یہ بنا تھا کلمے کے نام پہ. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آج ہمیں علی سرور نقوی صاحب نے اپنا قیمتی وقت سے نوازا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف لے سکیں اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے, اور بالخصوص جو ایران امریکہ جنگ, اس کا پس منظر, اور جو ابھی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے دوستوں, عزیز و اقارب, سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.